السلام علیکم۔ دیوان غالب کی غزل نمبر 15 پیش خدمت ہے۔ یہ غزل مختصر سی ہے، لیکن اس میں غالب نے جو ترکیب استعمال کی ہے وہ کافی مشکل ہے، لیکن بڑی ہی معنی خیز اور دلچسپ جو ہے مضمون جو ہے وہ رکھتی ہے۔ چلے جی غزل سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ شب خمار شوق ساکی رستخیز اندازہ تھا، تا محیط بادہ صورت خانہ خمیازہ تھا، یا قدم وحشت سے در سے دفتر امکان کھلا، یا قدم وحشت سے در سے دفتر امکان کھلا، جادہ اجزائے دو عالم دشت کا شیرازہ تھا، اور مانے وحشت خرامی ہائے لیلا کون ہے، خانہ مجنوں سرا گرد بے دروازہ تھا، خانہ مجنوں سرا گرد بے دروازہ تھا، اور پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن، دست مرہون ہنا رخسار رہنے غازہ تھا۔ اور اس کا پانچواں شعر ہے، نالہ دل نے کیے اڑا کے لخت دل برباد، یادگار نالہ ایک دیوان بے شیرازہ تھا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی میری طرح، ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلے شعر میں ہے کہ شب خمار شوق، شب رات کو کہتے ہیں، خمار نشہ ہے، اور شوق یعنی شوق کی رات کا خمار، اور ساکی پلانے والا، اور رستہ خیز کہتے ہیں قیامت، حشر اس کو کہتے ہیں، اور تا محیط احاطہ کرنا گھیرنا، اور خمیازہ ہوتا ہے سزا نتیجہ، جس کو انگلش میں کمپنسیشن کہتے ہیں زیادہ بار۔ اور دوسرے میں ہے کہ یک قدم ایک قدم، ویشز ہے درس درس دفتر امکان، یعنی امکان کا جو دفتر ہے، اور جادہ اجزائے دو عالم، جادہ ہوتا ہے رستہ، اجزائے دو عالم دونوں جہانوں کا رستہ، اور شیرازہ کسی بھی یعنی سمٹے ہوئے اجزاء، کسی بھی چیز کے سمٹے ہوئے اجزاء کو شرازہ کہتے ہیں، یعنی شرازہ بکھرنا، یعنی کسی بھی سمٹی ہوئی چیز کا بکھر جانا، اور معنی ہوتا ہے منع، اور معنی وحشت حرامی ہائے لیلا، یعنی لیلا کے چلنے کا انداز، ناز و نخرا، اور خانہ مجنو صحرا یعنی مجنو کا ٹھکانہ، سرا گرد یعنی سرا میں پھرنے والے مجنو کا ٹھکانہ، اور بے دروازہ بغیر دروازہ۔ اب شعر نمبر 4، پوچھ مت رسوائیے انداز استغنائے حسن، استغنا بے غرض، اور دست ہاتھ مرہون ہنا، ہنا کا احسان مان لیے، یعنی مہندی کا احسان لیے ہوئے ہاتھ، دست مرہون ہنا اس کا یہ مطلب ہوگا، اور رخسار رہنے غازہ، یعنی ایسے رخسار ایسا چہرہ کہ جو یعنی غازہ کا گروی ہو، یعنی میک اپ جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا یعنی سرخی پاؤڈر کا گروی ہو، اس کا نالہ دل، دل کا دل کی فریاد، اور آنکھ ورق کو کہتے ہیں لخت ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اور دیوان یعنی مجموعہ کسی بھی چیز کا، یعنی شاعری کا مجموعہ اس کو دیوان کہتے ہیں، اور پیش رازہ یعنی بکھرا ہوا۔ اب ان اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں غالب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ پہلا شعر، شب خمار شوق ساکی رستاخیز اندازہ تھا، یعنی رات ساکی کے شوق میں، خمار یعنی نشے کے اوتار کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی گویا قیامت آ گئی، یعنی ساکی کے انتظار میں جو اس کے انتظار میں جو کیفیت تھی وہ قیامت کی سی تھی، یعنی شراب جہاں جہاں اور جس ظرف میں تھی، انگڑائی کا ایک تصویر خانہ بن گئی، یعنی ساکی موجود نہ کرتا، مہکشوں کا جو مجمع ہے وہ نشے کے اتار کی بے مزگی اور بے لطفی کا باعث سراسیمگی اور پریشانی کی ایسی حالت میں تھا کہ جیسے قیامت کو رونما ہو۔ تمام مہکش لمبی لمبی انگڑائیاں لے رہے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہر شراب خانہ اور اس کا ہر ظرف، یعنی شراب، ساغر، مینا، سبو، خم، حوض وغیرہ سراپائے انگڑائیوں کا تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ مہکشوں کو انگڑائیاں اس وقت آتی ہیں جب نشہ اتر رہا ہو اور شراب کی طلب انہیں پریشان کرے۔ شراب صرف ساکی پڑا سکتا ہے،
جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر شراب خانہ اور اس کی ہر شے خمیازے کی صورت اختیار کر گئی۔ یعنی غالب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ پینے والے خمار میں مبتلا ہے، ساقی موجود نہیں ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ یعنی شب خمار شوق ساقی ساقی رستخیز اندازہ تھا، تا محیط بادہ سود خانہ خمیازہ تھا۔ یعنی ساقی کے انتظار میں جو مے خانے کی حالت یہ تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی چیز کا خمیازہ جو ہے وہ بکتا جا رہا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے کہ یک قدم وحشت سے در سے دفتر امکان کھلا، زیادہ اجزائے دو عالم دست کا شرازہ تھا۔ یعنی ہم نے یا قدم ایک قدم، ہم نے وحشت کی پگ ڈنڈی پر ایک ہی قدم اٹھایا تھا، یعنی ہم پر وحشت کی بالکل ابتدائی حالت طاری ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کائنات کی کتاب کا درس ہم پر واضح ہو گیا۔ یعنی درس سے دفتر امکان کھلا، یعنی اس کی جو کائنات ہے اس میں جو کتاب ہے اس کا درس ہم پر واضح ہو گیا۔ یعنی ہم نے سمجھ لیا کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ سمجھا اس کی حقیقت یہ ہے کہ وحشت یعنی شوق و شفتگی کی انتہائی حالت دونوں جہانوں کے اجزاء کا شرازہ ہے، یعنی دونوں جہانوں کو اکٹھا کر لینے کو کر لینا جو ہے وہی جو ہے وہ اس کی وہ حالت ہے۔ مطلب یہ کہ اگر دونوں جہانوں کے اجزاء کو کتاب کے اوراق فرض کر لیا جائے تو ان اوراق کو کا بندھن اور انہیں اکٹھا رکھنے والا رشتہ وہ پگڈنڈی، وہ راستہ ہے جس پر جنون عشق میں قدم رکھا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جنون عشق ہی عین دنیا حقیقت ہے، اور اس کے ذریعے سے سب اجزاء جو ہیں وہ یکجا ہوتے ہیں، اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ آگے شعر ہے کہ مانے وحشت حرامی ہائے لیلا کون ہے، خانہ مجنوں سرا گرد بے دروازہ تھا۔ یعنی معلوم نہیں کون سی چیز منع کر رہی ہے لیلا کو بیاباں کا چکر لگانے سے۔ یعنی مانے وحشت حرامی ہائے لیلا کون، یعنی لیلا کو وہ کون سی چیز روک رہی ہے کہ وہ بیابان کا چکر نہیں لگا رہے۔ حالانکہ خانہ مجنون سرا گرد بے دروازہ تھا، کہ غریب مجنوں کا گھر تو پورا بیابان تھا، اس کے گھر میں تو کوئی دروازہ ہی نہیں، وہ جنون کی حالت میں ہر جگہ دوڑا پھرتا ہے، اس کے گھر کو کوئی دروازہ نہیں جو لالا کو روک سکتا۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے کہ جو لیلا کو روک رہی ہے اب تک آنے کے لیے۔ اور آگے شعر ہے کہ پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن، دست مرہون ہنا رخسار رہنے غازہ تھا۔ کہ پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن، یعنی حسن بے نیازی اور بے پرواہی کا دم بھرتا ہے، لیکن دیکھیے کہ یہ بے پرواہی کس طرح رسوا ہوئی۔ حسن کے ہاتھ مہندی سے رنگے ہوئے ہیں اور چہرے پر غازہ لگا ہوا ہے، یعنی سرخی پاؤڈر یا میک اپ لگا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہاتھ مہندی کے ساتھ مند ہیں اور اس کے بغیر سرخ اور خوبصورت نہیں دکھتے، اس طرح رخسار گلو نے تو کریم اور پاؤڈر کے بغیر آب و تاب پیدا نہیں کر سکتے، تو حسن کی بے نیازی کے لیے کون سی گنجائش باقی رہ گئی۔ غالب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حقیقی حسن کو بناؤ سنگار کی کوئی حاجت نہیں، اسے نہ ہاتھوں میں مہندی لگانی پڑتی ہے، نہ چہرے پر اپٹن ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بناؤ سنگار وہی کیا جاتا ہے جہاں قدرتی حسن کی کمی محسوس ہو۔ حالانکہ مہندی اور گادر سے کام لے کر بننا اور سنورنا حسن کی بے نیازی کے لیے رسوائی کا باعث ہے۔ اس لیے حسن کو اس ناز و نخرہ سے جو ہے وہ نہیں پیش آنا چاہیے کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ حنا کے مرہون منت ہے اور رخسار جو ہے وہ جو ہے سرخی پاؤڈر پہ گروے پڑے ہوئے۔ اور آخری شعر ہے کہ نالہ دل نے کیے اور آ کے لخت دل برباد، نالے دل نے کیے اور آ کے لخت دل برباد، یادگار نالہ ایک دیوانے بے شرازہ تھا۔ اب نالہ دل یعنی دل سے جو نالے اٹھ رہے ہیں انہوں نے، اور آ کے لخت دل کہ انہوں نے دل کے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، دل کے ٹکڑے اڑا دیے۔
اور یہی ٹکڑے میرے شعر تھے، یادگار نالا ایک دیوان بے شرازہ تھا، کہ یہ جو ٹکڑے تھے وہی میرے شعر تھے، اور میرا دیوان ان نالوں ہی کی یادگار ہے، مگر اس کا شرازہ کوئی نہیں، یعنی بے شرازہ ہے، وہ ورق ورق ہیں، وہ الگ الگ ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں، یعنی نالا دل نے یہ اڑا کے لخت دل برباد، یادگار نالا ایک دیوانے بے شرازہ تھا، یعنی میرے جو نالے تھے وہی میرا دیوان تھا، مگر میرا دیوان جو ہے اس کا کوئی شرازہ نہیں ہے، وہ ورق ورق ہے، وہ الگ الگ ہے۔ تو یہ تھے جی کہ 5 اشعار، جو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور ایک دفعہ غزل کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ شب خمار شوق ساکی رستخیز اندازہ تھا محیط بادہ صورت خانہ خمیازہ تھا، یا قدم وحشت سے ترس دفتر امکان کھلا، جادہ اجزائے دو عالم دست کا شرازہ تھا، مانے وحشت خرامی آئے لیلا کون ہے، خانہ مجنوں سراگرد بے دروازہ تھا، پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے زن، دست میں ہونے ہنا اور رخسار رہنے غازہ تھا، اور نالائے دل نے دیے اڑا کے لخت دل برباد، نالے دل نے کیے اڑا کے لخت دل برباد، یادگار نالا ایک دیوان بے شرازہ تھا۔ یہ تھی غزل نمبر 15۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ غزل نمبر 16 کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔